فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ساتھیو، عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک گزر گیا، اسی کے ساتھ اس ماہ کی ساری برکتیں بھی رخصت ہو گئیں، لیکن ہمیں ایک پیغام دے گیا کہ آخر اے رمضان کے ماننے والوں، اے رمضان کے چاہنے والوں، اے رمضان کی نعمت سے مالا مال ہونے والوں، اے رمضان کی آمد پر خوش ہونے والوں، اے رمضان کے مبارک مہینے کو اپنے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت سمجھنے والوں، آخر آپ لوگوں نے کیا اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل کیا یا نہیں کیا، یا ایک بتکلف مہمان کے طریقے سے آیا جس کی موجودگی میں آپ بسا اوقات الجھن میں تھے، پریشانی میں تھے، آزادیاں آپ کی چھین لی گئی تھی اور انتظار کر رہے تھے کہ کتنا جلد رخصت ہو کہ ہم ان پرانی اپنی آزادیوں کی طرف آئیں، آزادی کا سانس لیں۔ یہ ہماری آپ کی کیفیت یہ ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ کہا ہے، انہی کے اقوال اور تجربات کو سامنے رکھ کر کے مجھے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک رخصت ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا برکتیں اور کیا خیرات رکھے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ رمضان کے جو اوقات ہم دن اور رات کی شکل میں گزارتے تھے، یا یہ وقت جو دن اور رات کی شکل میں ہمیں میسر ہوا ہے جس میں ہم رمضان سے مستفید ہوتے تھے، وہ باقی ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دکاندار ہے، رمضان کی آمد سے یا موسم کی آمد سے وہ خوش ہوتا ہے، مکمل طور پر تیاری کرتا ہے، لیکن اگر اسے رمضان میں کچھ فائدہ ہے، کچھ نقصان ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی دکان کو ترک نہیں کرتا، بیچ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دکان موجود ہے، رمضان میں ہم نے کیا فائدہ پایا، ہم اسی پر چلے تاکہ ہمارا فائدہ جاری رہے۔ رمضان میں اگر ہمارا کچھ نقصان ہوا ہے تو ہم اس کا تدارک کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی نے تمہیں رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، ایک دوسرے کے آگے پیچھے جانے والا بنایا ہے۔ کیوں؟ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ نُشُورًا، اس شخص کے لیے نصیحت کے طور پر، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ذرا غور کریں، لمن اراد ان یذکر
او اراد شکورا، جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ان یذکر نصیحت حاصل کرے یا یاد کرے، او اراد شکورا، یا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے. اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی کی ہے، خصوصاً آپ تفسیر ابن کثیر کی طرف جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات اور دن کو بندوں کی عبادات کے لیے بنایا ہے. یہ رات اور دن، جن رات اور دن میں ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے، اب شوال آ گیا ہے تو یہ رات اور دن ہمارے آپ کی عبادت کے لیے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگے پیچھے جانے کا نظام اس لیے رکھا ہے کہ رات میں اگر کسی کا کوئی کام فوت ہو گیا ہے، اس کو نہیں کر سکا ہے تو اس کو دن میں کر لے، دن کا کوئی کام رہ گیا ہے تو اسے رات میں کر لے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح کو اپنے ہاتھ توبہ کے لیے پھیلاتا ہے کہ آؤ ہاتھ میرے ہاتھ پر توبہ کرو، لیتوب مسیء اللیل ولیتوب مسیء النہار، تاکہ رات میں اگر کسی نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے تو وہ دن میں توبہ کر لے، اور اگر دن میں گناہ کا کام کیا ہے تو وہ رات میں توبہ کر لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھنے لگے اور بڑی دیر لگا دی، بڑی دیر تک پڑھتے رہے. لوگوں نے سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین، آج آپ نے بڑی تاخیر کی ہے. تو کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ میرا رات کا کچھ وظیفہ باقی رہ گیا تھا. رات میں جو وظیفہ ہم نے اپنے لیے رکھا ہے وہ باقی رہ گیا تھا، تو میں نے اسے چاہا کہ اب دن میں پورا کر لوں. پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ یہ تھی، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں کبھی آپ کو سستی محسوس ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی جس کی وجہ سے آپ رات کی نماز نہ پڑھ سکتے، تو قضا تو دن میں ظہر سے پہلے آپ اسے 12 رکعت قضا کرتے، جیسا کہ آپ کی 11 رکعت عام عادت تھی. تو پہلی بات تو ہم آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو رات اور دن یا دوسرے مہینے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے رمضان کے بعد ایک نعمت ہے یاد دلانے کے لیے کہ اگر کسی سے رمضان میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو اب پورا کر لے، اور رمضان کو صحیح استعمال کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. شکر صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، شکر کے اندر سب سے اہم چیز عمل ثابت ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں شکر 3 چیزوں کا نام ہے: دل سے احساس ہو، دل میں، زبان سے اس کا اقرار ہو، اور اپنے عمل سے ثابت کیا جائے. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آل داؤد، عمل کر کے میرا شکر ادا کرو. تو لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. دوسری بات اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ رب جس نے رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنایا ہے، وہ رمضان تو ختم ہے لیکن وہ رب باقی ہے. ابھی اس کی رحمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. وہ ہر دم ہم سے عمل خیر کا مطالبہ کرتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے. اسی لیے بڑے عالم شبلی، وہ ہمارے ہندوستان کے شبلی نہیں، پرانے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا گیا کہ رمضان افضل ہے یا محرم یا کون مہینہ؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کن ربانیا ولا تکن شعبانیا ولا رمضانیا. تم ربانی بنو، رب یعنی رب کی عبادت کرنے والے بنو، چاہے جو مہینہ ہو. یہ نہیں کہ ایک مہینہ اللہ کے بعد کیا اور تم نے چھوڑ دیا.
اور اس پر دلیل معجم طبرانی کبیر کی وہ حدیث بھی ہے جو حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی معنی خیز حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے صحیحہ میں نقل کر کے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ واسألوا اللہ ان یستر عوراتکم وان یؤمن روعاتکم۔ اے لوگو، صرف رمضان ہی تک عبادت نہیں، صرف شعبان ہی تک عبادت خاص نہیں، صرف محرم ہی تک عبادت خاص نہیں، بلکہ افعلوا الخیر دہرکم، اپنے پورے وقت میں، پورے زمانے میں، رمضان کا مہینہ ہے، شوال کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا ہے، ربیع الاول کا ہے، دن کا وقت ہے، رات کا ہے، گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، افعلوا الخیر دہرکم، اپنے پورے اوقات میں تم خیر کے کام کیے جاؤ، تمہارا کوئی دن خیر کے عمل سے خالی نہیں ہونا چاہیے، تمہاری کوئی رات خیر کے عمل سے خالی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا کوئی دن خیر کے عمل سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آگے فرمایا وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کے رحمت کی جو ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کے فیوض اور برکات کی جو بارشیں نازل ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے کوئی یہ خاص وقت نہیں ہے، جب بھی اللہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَتِ اللَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی کچھ ایسی ہوائیں، فیوض اور برکات کی کچھ ایسی بارشیں، کچھ ایسے جلے، کچھ ایسے چھینٹے آتے رہتے ہیں، وہ کسی کو معلوم نہیں ہے کب آ جائے، اللہ کی رحمت کب جوش میں آ جائے، اللہ کی رحمت کی بارشیں کب کس طرح ہونے لگیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لہذا افعلوا الخیر دہرکم، اپنی عمر کے ہر وقت میں، اپنے زمانے کے ہر رات اور دن میں تم خیر کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ کے رحمت کی جو بارشیں ہوتی رہتی ہیں، رحمت کی جو ہوا چلتی رہتی ہے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے جس بندے کو چاہتا ہے کوئی حصہ و نصیب دے دیتا ہے۔ لہذا تم ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے اپنی عیوب کے پوشیدہ رہنے کا سوال کرتے رہو، اور اپنے خوف کے دور ہونے، خوف سے امن میں رہنے کا اللہ تعالی سے سوال کرو۔ یہی حدیث جو امام طبرانی کی معجم اوسط اور معجم کبیر ہی میں حضرت محمد ابن مسلمہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لربکم عز وجل فی ایام دہرکم نفحات، تمہارا جو رب ہے، اللہ نہیں بلکہ رب استعمال کیا ہے، آپ جانتے ہیں پرورش کرنے والے کا، ہر انسان کی حاجت اور ضرورت، بلکہ ہر مخلوق کی حاجت اور ضرورت مہیا کرنے والا رب ہے، بلکہ صرف دنیاوی ضروریات ہی نہیں بلکہ دنیاوی اور اخروی ضروریات مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ، یہی رب ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو ان لربکم عز وجل فی ایام دہرکم نفحات، ہر وقت ہے، کوئی اس کے لیے صرف رمضان کا مہینہ خاص نہیں، رمضان کا مہینہ اہم ہے، زیادہ ہیں اللہ کی رحمتیں، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو صرف رمضان کے ساتھ خاص کیا، ایسا نہیں ہے، نہیں، رحمتوں کی ہوائیں، فیوض اور برکات کی بارشیں چلتی رہتی ہیں، لہذا فتعرضوا لها، اس کو حاصل کرنے کے لیے سامنے آ جاؤ۔ تعرض کا معنی سمجھتے ہیں؟ ایک انسان ہے، اسے گرمی لگ رہی ہے، گھر سے باہر وہ نکلتا ہے
تو دیکھتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف سے آ رہا ہے، تو اپنے چہرے کو، اپنا منہ کھول کر کے، بتا اوقات اپنے گریبان کو کھول کر کے، یعنی سینہ بھی جسم ظاہر ہو جائے اور ہوا کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جائے، یہ ہے تعرض اصل میں ساتھ۔ تو فتعرضوا لها، ان رحمتوں کے حاصل کرنے کے تم در پہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو رحمتوں میں سے کوئی ایک رحمت مل جائے، فیوضات میں سے کوئی ایک فیض مل جائے، تو لا یشقى بعدہ ابدا، کہ اس کے بعد اسے کبھی شقاوت لاحقی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ بسا اوقات بندہ اللہ کی رضا مندی کی ایک بات، ایک کلمہ کہتا ہے ساتھیوں، بس کلمہ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اپنی رضا ہمیشہ کے لیے لکھ دیتا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، غزوہ بدر دنیا کی سب سے مختصر وقت کی جنگ رہی ہوگی، اتنی عظیم جنگیں جو ہوتی رہی ہیں، دنیا کی سب سے مختصر وقت میں جو جنگ ختم ہو جاتی ان میں سے ایک جنگ رہی ہوگی۔ اس کے باوجود جو اس میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا لکھا ہے، حتیٰ کہ کبائر کی معافی کا بھی اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، چاہو جو کچھ کرنا ہے اب کرو، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب تمہاری بڑھاپے، تمہاری موت تک جو بھی گناہ ہوگے، تو یہی ہے فتعرضوا لنفحات ربکم۔ تو کون سے وقت میں اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی، ہمیں اس سے خود نہیں بھولنا چاہیے۔ تو ساتھیوں، یہ پہلی بات تھی ہمیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک جو گزرا ہمارے اور آپ کے اوپر سے، اور ہر سال گزرتا رہتا ہے، یہ مبارک مہینہ یقیناً بہت ہی فائدوں اور برکتوں کا مہینہ، لیکن سوال یہ ہے آیا وہ فائدے کیا ہیں اور ہم ان سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ساتھیوں، میں سوچنے لگا اور اہل علم کا کلام دیکھنے لگا تو یہ فائدے دو قسم کے ہیں، کچھ فائدے باطنی ہیں اور کچھ فائدے ظاہری ہیں۔ یعنی کچھ فائدے تو ایسے ہیں کہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں، اور کچھ فائدے ہیں جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جو باطنی فائدے ہیں، ذرا اس پر توجہ دیں، وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر جنت میں داخلے کا پروانہ مل جانا ہے، گناہوں کی معافی ہونا ہے، جہنم سے نجات کا ہو جانا ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں اس رات کو، ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اصل میں وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہیں، لیکن اس مبارک مہینے کی برکت کی وجہ سے اور اس مبارک مہینے کی گھڑیوں کو جب ان لوگوں نے ان کا حساب لگایا، ان مہان گھڑیوں سے فائدہ اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے جہاں ان کے اوپر جہنم آئی تھی، اللہ نے جنت واجب کر دیا۔ آخر یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کو، اللہ تعالی ہماری تراویح کو، اللہ تعالی ہمارے لیلۃ القدر کے قیام کو قبول فرما لے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہے ربات رمضان الى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، یعنی پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اس سے بڑا کوئی اور فائدہ نہیں ہو سکتا۔
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। हर इंसान को मौत का मजा चखना है और हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला कहां मिलने वाला है? क़यामत दिन मिलने वाला है। तो उस दिन फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नह। देखिए पहले अल्लाह ने क्या बोला? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, इसलिए कि गोया इंसानों की अक्सरियत या उसके अक्सर आमाल जो हुआ करते हैं, इंसान अपना मुहासबा करे। अगर इंसान सही तौर पर ईमान, हकीकत, दीन को समझता है तो ये समझेगा कि असल क्या है। वो कोताह इतना रहता है कि वो जहन्नम में जाने का अमल रहा करता है। तो फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नह, जिसे जहन्नम से हटा करके जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वही इंसान कामयाब हुआ। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा फायदा है। तो अगर हमें ये फायदा हासिल हो गया है कि हमारे गुनाहों का कफारा हो गया है, अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद है हमें जहन्नम से निजात मिल गई है, अल्लाह ताला ऐसा करे, हमें जन्नत में जाने का परवाना हमें मिल गया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जानते इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम दरवाजे बंद कर देता है, ताकि बंदे इस फायदे से हासिल कर लें। लेकिन ये ऐसा फायदा है साथियों जो बिल्कुल छुपा हुआ है, ये किसी को मालूम नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है और किसी को मालूम नहीं कि आया उसकी इबादत कबूल हुई कि नहीं कबूल हुई। उसका रोजा, तरावीह के अंदर उसका खड़े होना, खड़े खड़े उसके पैरों में दर्द का आ जाना, रोजे में उसे भूख और प्यास लगना, यहां तक गला खुश्क हो जाना, ये सारी चीजें उसको हासिल रही। लेकिन आया ये कबूल है भी कि नहीं कबूल है? इसलिए कि हम और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रुब्ब सायमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू' वल अतश व रुब्ब कायमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस्साह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कितना रोजा रखने वाले हैं कि उन्हें भूख और प्यास के अलावा कुछ भी हासिल नहीं है। अल्लाह ताला हमें ऐसा न बनाए। कितने क़याम करने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं कि उनको शब बेदारी और तकान के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो असल ये जो कामयाबी क्या हमें और आपको मिली है कि नहीं मिली है, ये तो किसी को मालूम नहीं, अल्लाह ताला अपने पास रखा है। और साथियों बात दूसरी तरफ ना जाए, मैं इशारा सिर्फ कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला की उम्मत मुस्लिमा के ऊपर यह रहमत है कि उनकी कबूलियत और अदम कबूलियत का मामला अल्लाह ताला ने मख्फी रखा है बेएतबार इससे पहले दूसरी कौमों के। मिसाल के तौर पर इससे पहले जो कौमें थी उन्होंने जिहाद किया, मिसाल के तौर पर उनको मालूम हो जाता था कि आया हमारा जिहाद अल्लाह के नज़दीक कबूल है कि कबूल नहीं है। वो कैसे? जो माले गनीमत मिलता था, खास तौर पर रुपए और पैसे, इन शक्लों में जो मिलता था उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आग आकर के जलाती थी ताकि मालूम हो जाए कि तुम्हारा जिहाद कबूल है कि कबूल नहीं है। लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए नहीं रखा है। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमारे और आपके जो आमाल है उनकी कबूलियत आदमी कबूलियत के मामले को पोशीदा रखा अल्लाह ताला ने। अल्लाह का बड़ा करम है हमारे और आपके ऊपर। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि उलमा ने अदम कबूलियत या कबूलियत के कुछ आमाल बताए हैं, कुछ अलामतें बताई हैं और अपनी तरफ से नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या कुरान मजीद की आयात को सामने रख करके बताई है। उनको अगर इंसान अपने सामने रखे तो हर इंसान ये मुहासबा कर सकता है कि आया हमारी रमजान की जो इबादत हैं ये कबूल हुई कि नहीं कबूल हुई। हमारा रोजा रद्द कर दिया गया या कबूल किया गया, हमारी तरावीह रद्द हो गई या कबूल हो गई, हमारे सदका और खैरात रद्द कर दिए कबूल किए गए। ये कैसे जानेगा?
یعنی یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی ایک علامات اہل علم نے رکھی ہیں حدیث کی روشنی میں۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان مستقبل کی زندگی میں نیکی کے کاموں کی طرف اس کی رغبت ہے، برائی سے اسے نفرت ہے، اور صرف رغبت نہیں، رغبت کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کے لیے کوششیں بھی کرتا رہتا ہے، اور برائی کے کاموں سے نفرت کر کے اس سے رکا بھی رہتا ہے۔ اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے مسند احمد کے اندر، ابو امامہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن۔ اگر تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور اگر تجھ سے گناہ ہو تو تو اس سے ناراض ہو، تکلیف ہو، تو یقین مان لے گی تو مومن ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ آیا رمضان کے بعد کی اس کی جو زندگی ہے اس ناحیے سے اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس میں کچھ ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کس میں؟ کہ اب اس کا رجحان نیکیوں کی طرف زیادہ ہے اور برائیوں کی طرف کم ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان کے بعد سے اس میں کمی آ گئی ہے، اس لیے بلکہ علماء کہتے ہیں کہ عمل کے جو 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کسی نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق عطا فرما دے، یہ قبولیت کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی کے بعد کسی اور نیکی کے عمل کی توفیق عطا فرما دی، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے کہ ہم اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں، وہ آپ کا استقبال کرے، آپ اٹھنا چاہیں، ارے بھائی رکو ابھی نہ جانا، اور اگر جا بھی رہے ہیں تو آپ اس سے کہیں، وہ دل سے کہے کہ دیکھو بھائی آ تو گئے ہو لیکن وعدہ کرو پھر دوبارہ بھی آؤ گے، ایسا نہ ہو کہ بس آخری بار آئے اور چلے گئے مجھے اپنا منہ دکھا کر کے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ آپ کی آمد سے وہ انسان خوش ہے، آپ کا وہاں پر جانا قبول ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے مثالیں ہم نہیں دے سکتے، لیکن ایک سمجھنے کی ایک بات ہے کہ اگر ایک نیکی کریں ہم اور ہمارا جی پھر اسی نیکی کے کرنے کا کہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری یہ نیکی قبول ہے۔ جیسا کہ وہ قرآن مجید کی آیت پر ذرا آپ غور کریں، جو سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ ذرا غور کریں، اصل حقیقی مومن اللہ جن کے اعمال قبول کر رہا ہے وہ کیسے ہے؟ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزا رہا کرتے ہیں۔ اے رمضان کے بعد ہماری یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ ڈر ہے کہ نہیں ڈر ہے پتہ نہیں اللہ نے ہمارے روزوں کو قبول کیا کہ نہیں قبول کیا؟ ہم پورے مہینے اتنی مشقت کے ساتھ روزے رکھے، اے اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں قبول کیا ہے؟ سارے مہینے، پورے مہینے کوشش کر کے ہم نے اپنے بچوں کو بھی جمع کیا ہے، ساتھ میں چھوٹے کو بھی لیا ہے، بڑے کو بھی لیا ہے، بیوی کو بھی لیا ہے، بچی کو بھی لیا ہے، سب کے ساتھ ہم نماز پڑھے ہیں۔ آیا یہ ہمارا قبول ہوا کہ نہیں؟ کیا اس سے آپ لرزا ہیں؟ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے آتے۔ میں ان آیات کی پوری وضاحت نہیں کرتا ورنہ بڑی معنی خیز آیات ہیں،
والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ ذرا آگے والے شرط پر آپ غور کریں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ والذین یؤتون ما آتوا، جو کچھ وہ لوگ دیتے ہیں، دیے ہیں، یا جو کچھ ان سے عمل ہو سکا ہے وہ اتنا عمل کیے ہیں، لیکن وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، لیکن ان کا دل کانپ رہا ہے، ان کا وجود ہل رہا ہے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے ایک دن تو اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں قبول کرے گا کہ ہمارے منہ پر اٹھا کر پھینک دے گا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جب ان کی یہ کیفیت ہے تو وہ سست نہیں بیٹھتے ہیں، رمضان کے بعد، عمرے کے بعد، حج کے بعد، نماز کے بعد سست نہیں بیٹھتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ اس کے بعد بھی خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے، سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ تبھی تو جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ مائی عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کیا یہ چور لوگ ہیں، یہ زانی لوگ ہیں کہ قلوبهم وجلہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تہجد پڑھنے والے ہیں، رمضان پورے قیام کرنے والے ہیں، پورے رمضان کا روزہ رکھنے والے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ میری نیکیاں قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا، لہذا اس ڈر کی وجہ سے وہ مزید یسارعون فی الخیرات، وہ خیر کے کام کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے اور سب سے بڑی علامت ہے انسان کے کسی عمل کے قبول کی، کسی عبادت کے قبول ہونے کی۔ میں اہل علم کی اقوال نقل کر رہا ہوں حدیث قرآن کی روشنی میں، اس لیے ساتھیوں کہ ہم میں کا ہر انسان جو آخرت کا تاجر ہے، آخرت کا طالب ہے، وہ اپنا محاسبہ کرے کہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ نہیں کیفیت ہے۔ دوسری چیز، بلکہ یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں آپ سے، اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرض عبادت کے بعد اس سے آگے اور یا اس کے پیچھے کچھ نفلی اور سنت عبادتیں بھی رکھی ہیں کہ اس ایک عبادت کے بعد اس طرح کی عبادت کام کرتا رہے وہ بندہ۔ یہ نہیں کہ فرض نماز پڑھا یا جلدی سے آیا پڑھا اور باہر نکل گیا، نہیں، آئے سنت پڑھے، پھر فرض پڑھے، پھر سنت کا اہتمام کرے، پھر اگر سنت نہیں ہے دیر تک بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا رہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے تھے، اتنی دیر تک بیٹھے سورج اسی طریقے سے نکل جائے مصلی کے اوپر، آپ 4 دانوں ہو کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کوئی بھی عبادت آپ دیکھ لیجیے، رمضان ہے، شعبان میں بھی نفلی روزے ہیں، جانتے ہیں سب سے بہتر روزے ہیں، رمضان کا روزہ ہے، پھر شوال میں بھی اللہ نے روزے رکھے اسی کے جنس سے، تاکہ بندے کو یہ احساس ہو کہ ہاں اسی قسم کی عبادت ہم کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک ضعیف حدیث ہے لیکن ہمارے قراء حضرات اور حفاظ اس کے اوپر بہت عمل کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ سب سے افضل آدمی کون ہے، بعض کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ یا مسند احمد میں ہے کہ نہیں، لیکن سنن دارمی وغیرہ میں ہے، مجھے ابھی ذہن سے نکل گیا، لیکن سنن ترمذی تو یقیناً ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون ہے، تو آپ نے فرمایا الحال المرتحل۔ آپ دیکھتے ہوں گے حفاظ اور قراء لوگ جب خاص طور پر کہیں پر ان کو وہ لینا رہتا ہے، جیسے آخری ان کا پروگرام ہوا کرتا ہے حفظ کے خاتمے کا، قرات کے خاتمے کا،
تو جہاں پڑھتے پڑھتے والناس تک پہنچیں گے تو پھر رکتے نہیں وہاں سے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ کہہ کر کے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں اور سورہ بقرہ کی کچھ آیات پڑھتے ہیں۔ آخر کیا ہے؟ وہ اصل میں اسی حدیث کے اوپر عمل ہے۔ الحال المرتحل، حال کے معنی کیا ہے؟ ایک آدمی سفر سے آیا اور بیٹھا ہے، اور مرتحل دوبارہ سوار ہو گیا، یعنی ایک عمل سے فارغ ہوا نہیں کہ دوسرا عمل شروع کر دیا ہے۔ تو اسی لیے قراء اور حفاظات یہ کرتے ہیں کہ ایک دور قرآن کا ختم کیے نہیں ابھی، کہ رکنے سے پہلے پہلے کیا کرتے ہیں، تھوڑا کہ ہم یہیں پر رکیں گے نہیں، بلکہ دوبارہ پھر ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے۔ اور یہ چیز بڑی اہم ہے ساتھیوں، بڑی اہم ہے کہ انسان اس کا اہتمام کرے کہ الحال المرتحل، یعنی ایک کام سے فارغ ہوا نہیں کہ فوراً دوسرا کام جو اسی کے کام شروع کر دیا۔ اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور ان کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ فارغ ہو گئے جہاد سے، عبادت میں لگ جائیے۔ ایک عبادت سے فارغ ہوئے، دوسری عبادت میں لگ جائیے۔ مومن کے لیے اس دنیا میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ساتھی، مومن اس دنیا میں مسافر ہے، مومن اس دنیا میں عمل کرنے آیا ہے، کسان ہے۔ آپ دیکھیں ایک فصل کاٹتا ہے تو فوراً ہی دوسری فصل کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے الحال المرتحل۔ تو سب سے بہتر طریقہ جو علماء نے لکھا ہے اور سب سے بڑی علامت انسان کے اعمال کی قبول یہ ہے کہ الحسنۃ بعد الحسنہ، نیکی کے بعد نیکی کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا درجہ میں تھوڑی سی اس کو ٹھہر کر کے اور وضاحت سے، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ انسان سے کوئی اگر غلطی ہو جائے، کسی بھی قسم کی غلطی، چھوٹی یا بڑی، تو اس کے فوراً بعد نیک عمل شروع کر دے، کوئی نیک عمل کر جائے۔ اور جانتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کے اندر یہ اللہ کے رسول نے رکھی، جس سے کوئی بڑی توبہ، ابو بکر صدیق کی حدیث ہے، جس سے کوئی توبہ ہو پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی گناہ ہوا اور نماز پڑھے، نیکی کام کرے، پھر اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو کسی گناہ کے بعد کیا ہے؟ وہی نیکی۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت صحابہ کو رہی ہے، حضرت ابو ذر کو رہی ہے، حضرت معاذ بن جبل کو رہی ہے، چاہے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی رہی ہے حدیث کہ اذا عملت سیئتا فعمل حسنتا تمحوها۔ مسند احمد میں امام بحقی کے شعب الایمان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر حضرت ابو ذر سے اللہ کے رسول کیا تعلق تھا یہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ وہ چند صحابہ میں ہیں جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے، یہ چند صحابہ میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو ذر میں تمہارے لیے وہی پسند جو اپنے پسند کر رہا ہوں۔ تو یہ ان صحابہ میں ان کا وصیت کیجئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذا عملت سیئتا فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُوهَا، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو فَأَتْبِعْهَا، اس کے فوراً بعد، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا یہ نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کا کوئی اہتمام کر لے تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ انسان سے جو ہوا ہے تو اس میں ایک قسم کے شرک کا شائبہ آ گیا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف جو بندے کے دل میں ہونی چاہیے، گویا کہ اس وقت کیا ہو گیا، وہ دوسرے کی محبت، دوسرے چیز کی، اور وہ شہوت غالب آ گئی، لہذا گویا ایک قسم کا شرک ہے۔ اگر اس کے بعد انسان کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اپنی توحید کو تجدید کا لینا، کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو علی کل حال یہ دوسرا درجہ ہے۔
اور علماء کہتے ہیں سب سے برا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیکی کے بعد برائی کرے، نیکی کے بعد برائی کرے۔ حج کر لیا ہے، اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے، روزے رکھا، جماعت کا اہتمام کیا، تراویح پڑھی، اب کیا کرے؟ اب جو ہے جماعت کا نماز بھی ترک کرنا چھوڑ دے۔ بعض علاقوں میں مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے یا کہ نوجوانی میں یاد ہے کہ بعض قصبے اور شہر کے لوگ پورے مہینے فلم نہیں دیکھتے تھے، لیکن عید جیسے ہوئی کہ عید ہی کی رات، بلکہ جو ٹاکید والے تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی خوبصورت سی فلم لگوانا، ہم لوگ جو ہے چھٹی ملے گی، اب شیطان ہے، بدھے ہوئے تھے، اب چھوٹ گئے ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ سب سے برا مرحلہ ہے، یہ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ گویا ایک مذاق ہے کہ انسان برائی کے بعد نیکی بات کیا کرنا شروع کر دے؟ برائی کرنے۔ تو اپنا محاسبہ، ہمیں رمضان محاسبے کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ حاصل کیا کہ فائدہ نہیں حاصل کیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقْضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مکے کے اندر ایک بے وقوف عورت تھی، اللہ نے اسے مال دیا تھا، اس کی خادمائیں بھی تھیں، وہ پاگل کیا کرتی تھی کہ صبح سے شام تک خود ملتی تھی، اپنے اور خادماؤں کے ساتھ سوت کاٹتی رہتی تھی، اور شام ہو جاتا تو کیا وہ اس کو ادھیڑ دیا کرتی تھی۔ اگر کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ساری کوشش کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو انسان نیکی کرے پھر اس کے بعد گناہ کر جائے تو گویا سارا چیز اپنا ادھیڑ دیا اس بیوقوف عورت کی طریقے سے۔ اگر ایسے لوگوں سے کہا جائے جو رمضان بھر تو جماعت کا اہتمام کریں گے، بڑی اہتمام سے جماعت سے نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، بہت گناہوں سے روکے بھی رہیں گے، لیکن رمضان گزرا نہیں کہ شیطان کے طریقے سے آزاد ہو گئے، انہوں نے کہا تم بیوقوف ہو تو شاید آپ کو تھپڑ ماریں گے، لیکن یقیناً ان سے بڑا بیوقوف کوئی اور نہیں۔ اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا اس دکاندار سے کہ صبح سے لے کر کے شام تک وہ محنت کر کے پیسے جمع کرتا ہے اور شام کو جب گھر جا کر کے سارے کو آگ لگا دیتا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف آپ کس کو کہیں گے؟ یہ دنیا کی چیز ہے، اس کو ضائع کرا اس کو بیوقوف کریں گے، لیکن جو آخرت دین کی چیز کو ضائع کرا اسے آپ بیوقوف نہیں سمجھتے ہیں، اسے اس کی آزادی سمجھتے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا بیوقوف کوئی اور انسان ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باطنی فائدے ہیں ان کے معلوم کرنے کے ذریعے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، البتہ ان کی جو بعض علامات ہو سکتی ہے ان میں علماء نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ساتھیو یہاں پر چوتھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیے، عمل خیر پر مداومت ہی اصل ایمان ہے۔ صحیح ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وہ صحیح ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان عمل خیر پر اس پر ہمیشگی مداومت رہے، صرف روزہ صرف رمضان ہی میں نہ رکھے، قرآن مجید تلاوت صرف رمضان ہی میں نہ کرے، صدقہ اور خیرات کو صرف رمضان ہی کے لیے خاص نہ کر لے، دعائیں کرنے کے لیے صرف رمضان ہی کو خاص نہ کر لے، برائیوں سے رکنے کے لیے صرف رمضان ہی کو خاص نہ کر لے۔ نہیں، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اصل ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ گویا موت سے پہلے عمل خیر سے فرصت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم رمضان بھر عبادت کر لیں گے، یا ہم عمرہ کر آئے اچھا کام کیا پھر اس کے بعد سارے گناہ کے کام کر لیں، ہم حج کر کے آئے اپنے پرانے گناہوں کو معاف کرا لیا، اب سال بھر چاہے جو کچھ ہم کرتے رہیں، تو یہ انسان مومن نہیں ہے، نعوذ باللہ، حقیقی مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس پر بس نہیں کیا اللہ نے، ثُمَّ اهْتَدَى، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ،
میں اس شخص کو معاف کروں گا، بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تابا، جو اپنی کوتاہیوں سے، اپنے شرک کفر گناہوں سے توبہ کرے، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، صرف ایمان کافی نہیں، عمل صالح کرتا رہے، اور صرف عمل صالح کافی نہیں ہے، ثم اہتدی، پھر اسی ہدایت کے راستے پر وہ گامزن رہے، اس کو چھوڑے نہیں، تب تو اس کے لیے معافی ہے۔ تو عمل صالح کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر مداومت، یہ اصل ایمان ہے ساتھیوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی توجہ اس طرف خصوصی طور پر دلایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث مشکل ہے، لوگ بار بار سنتے ہیں، لیکن مشکل ہے جو اس حدیث کو سناتے ہیں وہ لوگوں کی توجہ اصل کی طرف نہیں دلاتے، انہوں جو سنتے ہیں اس پر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں سفیان بن عبداللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ حدثنی بأمر اعتصم به۔ بعض روایات میں ہے آپ کے بعد میں کسی سے کوئی سوال ہی نہ کروں، اس کے بعد مجھے آپ کو ایسی بات بتائیے کہ میں اس کے اوپر جم جاؤں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، ثم استقم، تو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ثم استقم، پھر اسی کے اوپر جم جا۔ ایمان لے، ایمان کے تقاضوں کو ذرا سوچیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ زبان سے کہہ لینا نہیں ہے ایمان کا تقاضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑی مشہور صحابی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے ان سے خصوصی طور پر کہا تھا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل۔ اے عبداللہ تم فلاں شخص طریقے سے نہ ہو جانا کہ وہ تو قیام اللیل کا اہتمام کرتا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد قیام اللیل کو چھوڑ دیا ہے۔ ذرا سوچیں ہمارے وہ بھائی جو رمضان میں تو تراویح بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد پورے رمضان ان سے 2 رکعت بھی رات کی نماز نہیں ہو پاتی۔ ذرا سوچیں، ذرا سوچیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ لا تکن مثل فلان، فلاں شخص سے جیسے نہ بن جاؤ تم کہ کان یقوم اللیل ثم ترکہ۔ اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل کا طریقہ بتایا ہے رات کا، اس کے بارے میں خصوصی طور پر، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ هل كان يخص شيئا من الایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ دنوں کو بعد عبادت کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے؟ فرمایا کہا لا لا، کان کل عملہ دیمہ، کان کل عملہ دیمہ، آپ کا جو سارا کام ہوا کرتا تھا، آپ ہر عمل پر ہمیشگی ہوتی تھی، ہر عمل پر ہمیشگی رہا کرتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل، سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر اس کا عامل مداومت کر لے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دوسری بات کہ انسان کو عمل خیر پر مداومت ہونی چاہیے۔ رمضان گزر گیا ہے تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہماری ساری جو عبادات ہم کیا کرتے تھے ان کو ہم ترک کر دیں، نہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا چاہے رمضان جیسا نہیں لیکن کچھ تو باقی رہنا چاہیے۔ آپ اس دکاندار کے طریقے سے دیکھ لیں جو تجارت کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہ رمضان کے بعد دکان بالکل بند ہی کر دیتا ہے، نہیں، اتنا وقت نہیں رہتا رمضان جتنا کھولتے تھے، رمضان کے موسم میں کھولتے ہیں، لیکن ایک دکان اپنی چلتی رہتی ہے۔
ایسے آپ کا کام بھی ہونا چاہیے. اے آخرت کے تاجر، آخرت کے مسافر، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی اموالکم وانفسکم، آخر تک پڑھتے جائیے آپ. خیر ساتھیو، وقت بہت زیادہ ہو گیا، لیکن چند باتوں سے میں اور رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قبولیت اعمال کا یہ جو ہوئے ہیں، اس کا ظاہری فائدہ ہمیں کیا ہوا ہے. ساتھیو، اگر ہر انسان سوچ لے تو ہمیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. مثال کے طور پر ہم نے 1 ماہ کا روزہ رکھ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یا اگر مشکل ہے تو ہمارے لیے کم سے کم محال نہیں ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا. ایسا نہیں کہ اس پر عمل نہ کیا جا سکے. لہذا ہمیں سال کے کچھ جو باقی ایام رہتے ہیں، پورے سال نہیں، کچھ خاص خاص دن ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائی ہے، ہم ان کا روزے کے لیے اہتمام کر لیں. شوال کے روزے ہیں جن کا کتنا بڑا اجر ہے ساتھیوں، کسی اور نفلی روزے کا اتنا بڑا اجر نہیں جتنا شوال کے روزے کا اجر ہے. وہ کیسے آپ کہیں گے؟ آپ اس حدیث کے اوپر غور کیجئے جو حضرت ابو ایوب انصاری سے، حضرت ثوبان سے اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزہ رکھ لے تو اسے سال بھر روزہ رکھنے کے ثواب ملتا ہے. ذرا آپ غور کریں، شوال کے روزے کو آپ نے رمضان کے روزے کے ساتھ ملایا ہے. گویا یہ شوال کے روزے آپ کو 2 مہینہ فرض روزہ رکھنے کا اجر دیں گے. آپ شعبان میں رکھیں، دوسرے مہینوں میں رکھیں، آپ کو نفلی روزہ رکھنے کا اجر ملے گا. لیکن شوال میں رکھیں آپ کو فرض. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رمضان کے ساتھ 10 مہینہ، 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر ہے، تو فرض روزے ہیں نا، اس کی تکمیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ان 2 مہینے کے ساتھ. گویا شوال کے 2 روزے آپ کو 6 روزے آپ کو 2 مہینہ گویا آپ نے فرض روزہ رکھا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب کتنا محروم ہے وہ انسان جو اس سے محروم رہ جائے. ذرا سوچیں آپ. من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد 6 دن کس کے شوال کے روزے رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سال روزہ رکھنے. ذرا غور کریں، آپ نے جس کی تفصیل حضرت ثوبان کی حدیث میں بیان فرمائی کہ ایک نیکی 10 گنا ہے. رمضان 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر ہوا، گویا فرض کے برابر ہوا. اس کے ساتھ شوال ملایا، گویا کہ 2 مہینے فرض پورا کرنے کے لیے 6 دن شوال کا روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. کتنا بڑا اجر ہے. اس کے علاوہ اور بھی روزے ہیں، خصوصاً ہر مہینے 3 روزے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان، خصوصاً جو داعی لوگ ہیں، خصوصاً جو مسجد کے امام ہیں، خصوصاً جو مدرسوں کے مدرسین ہیں، یہ لوگ جو مربی کی حیثیت رکھتے ہیں، لوگ تربیت کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ لوگ کیوں اس سے غفلت برتتے ہیں؟ ذرا سوچیں. آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اس پر تربیت نہیں کرتے تھے؟ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ذر وغیرہ سے حضرت ابو ذر جملہ لے 3 صحابہ کے بارے میں تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آپ کہا کرتے تھے، تینوں صحابی کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے. ان میں ایک بات کیا ہے؟ ہر مہینے 3 دن کا روزہ بھی، اور باقی جو محرم کا ہے، عرفہ کا روزہ ہے، ان کی فضیلتوں وغیرہ کو آپ لوگ جانتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اس تفصیل میں. اسی طریقے سے ہمیں جو اور فائدہ ہو رہا ہے، جو بڑا اہم فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، جو بہت ہی غفلت ہمارے ہاں برتی جاتی الا ماشاء اللہ. بلکہ ہمارے سبھی سننے والے بھائی ذرا غور کریں، کیا قرآن مجید کی تلاوت میں ان سے غفلت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں جو ابھی ڈائریکٹ سن رہے ہیں، کیا ان میں سب لوگ، اور میں اللہ کا قسم مجھے خوشی ہوگی اگر ایسا ہو تو، کیا سب لوگ 1 مہینے میں یا 40 دن میں قرآن مجید کا ایک دور کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟
اگر کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں انہوں نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہاں کوتاہی ہو رہی ہے ان سے. حضرت سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عمرو نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کتنے دن میں قرآن پڑھوں؟ آپ نے فرمایا 40 دن میں. کہا ہے اللہ کے رسول میں اور پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا 1 مہینے میں. یہاں تک کہ انہوں نے کہا 7 دن، آپ نے اس سے نیچے نہیں. یہیں سے علماء نے لیا ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن تک اس کے اوپر گزر جائے اور قرآن مجید کا ایک دور نہیں کر لیتا ہے تو گویا وہ قرآن کے حجر کے اندر شامل ہے. یعنی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے کہ میری امت نے اللہ تعالیٰ قرآن کو چھوڑ کر رکھا تھا. اس آیت سے علماء نے یہی استدلال کیا ہے. یعنی یہ اس وجوب کے معنی نہیں، لیکن قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا تو ہے کہ نہیں ہے. تو قرآن رمضان میں ہم نے پڑھا، اس کا اہتمام کیا. شاید ہی کوئی انسان ہو الا ماشاء اللہ جس نے کم یا زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام نہ کیا ہوگا. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھا ہوگا. تو آخر پھر اس کی باقی ایام کی زندگی کیوں اس سے خالی رہے؟ ایک صفحہ ہی پڑھ لے، وہ کچھ تو قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ من لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کے طریقے سے. تو آپ کا وہ دن جو بغیر قرآن کی تلاوت کے گزر جائے، اللہ کی قسم آپ کا وہ دن ویران دن ہے، عبادت سے آباد نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو رمضان سے جو سبق ملا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ صبر کرنا نہ بھولیں. اس لیے کہ صبر جو ہے اس مبارک مہینے کا بڑا اہم کام ہے، بلکہ اس مبارک مہینے کو سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے صوم الشہر الصبر. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ صبر کا مہینہ کہا گیا ہے. ساتھیوں، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ 1 مہینہ تک ہم کھانے پینے سے روکے رہے، اپنے نفس کو روکا. کھانے کا جی چاہا لیکن کھایا نہیں، پینے کا جی چاہا لیکن پیا نہیں، بلکہ صبر سے کام لیا. بھوک لگی، تکلیف محسوس ہوئی، حلق سوکھ گیا، گلا خشک ہو گیا، لعاب دہن منہ سے جاتا رہا، لیکن ہم نے صبر کیا اور روزہ نہیں رکھا. کام سخت تھا، دھوپ بڑی تیز تھی، روزہ چھوڑنے کے مواقع موجود تھے. کبھی شیطان نے ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، ورغلایا کہ آج بہت کام سخت ہے، آج چھوڑ دو، بعد میں روزہ رکھ لینا. لیکن ہم نے صبر سے کام لیا اور روزے کو نہیں چھوڑا. بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے غصہ لگا، زبان پر گالی کے الفاظ آئے، لیکن پھر یاد آیا کہ ہم روزے سے ہیں اور ہم نے صبر کیا اور زبان سے کوئی بات نہیں کی. اس طرح کی کتنے میدان میں آپ کو گناؤں کہ ہم نے جو ہے ہر جگہ صبر سے کام لیا ہے. تو کیا جو انسان رمضان میں ان چیزوں پر صبر کر سکتا ہے وہ رمضان کے بعد نہیں کر سکتا؟ یہی ہم کو سبق رمضان دیتا ہے کہ صوم صبر ہے یہ. اسی طریقے سے ہم رات کا قیام دیکھ لیں. ہر انسان الا ماشاء اللہ کوئی بھی شاید ایسا نہیں ہوگا جس نے رات میں تراویح نہیں پڑھی ہوگی. قیام اللیل کی ایک شکل ہے، اہتمام کیا ہوگا. تو کیا یہ ثابت نہیں کر دیا ہے کہ قیام اللیل جیسے روزہ رکھنا مشکل نہیں، قیام اللیل بھی مشکل نہیں ہے؟ تو ہم میں سے ہر انسان نے اس کا اہتمام کیا رمضان کے بعد بھی، تب تو ہم سمجھیں کہ فائدہ ہوا، ورنہ فائدہ نہیں ہوا. تب تو ہم سمجھیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کیا، ورنہ نہیں ادا کیا. کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہم ہے، صرف 2 رکعت، جس میں ہم 10 آیتیں پڑھ لیں.
कोई भी 2 रकात पढ़ेंगे आप उसे, बल्कि एक रकात के अंदर भी 10 आयतें हो जाएंगी। 7 आयतें सूरह फातिहा की हैं और कम से कम कोई भी सूरत 3 आयत की है। अगर हमने इसका एहतमाम कर नहीं किया तो इसका मतलब है कि हमें रमज़ान से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। साथियों, अला कुल्ले हाल वक्त ख़त्म हो गया, वरना सिर्फ मुझे इशारा करना था इन बातों का, वरना ये बातें और तफसील चाहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको जो रमज़ान से हमने ये फ़ायदा उठाया है उससे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें ने और आपने जो रमज़ान में अल्लाह ताला के लिए इबादत की, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए गवाही देने वाला बनाए, ना कि हमारे ख़िलाफ़ गवाही देने वाला बनाए। हमें उन लोगों में शामिल करे कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ने जिनके गुनाहों को माफ़ कर दिया है, ना ये कि जिनके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने लानत भेजी, हमें उन लोगों में ना बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: याकूब अजीज़ 009665089595707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: अब्दुल सलाम उमरी 0096650262762। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।